alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, for organizing these informative webinars on daily basis. And thank you so much all participants for joining us, and my special thanks to all respected guest speakers. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. Now recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر امن والے کی. بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام سو ان کے لیے ہے اجر بے انتہا. پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد جزا و سزا کے معاملہ میں کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم. جزاک اللہ. جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا
ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجری طیبہ میاد بن کر خیال آیا کمال آیا. سبحان اللہ. Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Hajra Awan. Thank you so much, Dr. Hajra, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about restless leg syndrome. Please, Dr. Hajra. السلام علیکم. آج میرا ٹاپک ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ مطلب کہ انکمفرٹیبل سینسیشن وہ فیل کرتا ہے لیگس میں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم لوگ اس کی کاز کی بات کریں تو اس کی کچھ پرائمری کازز ہیں, کچھ سیکنڈری کازز ہیں. پرائمری کازز میں یہ ہے کہ 70% جو ہے وہ جینیٹک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈوپامین سسٹم ڈس فنکشن کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے برین میں جو ہے وہ ڈوپامین یا آئرن کی ایکٹیویٹی میں کوئی چینج آئے گا, ڈوپامین کی اگر وہ ایکسیس ہو جائے گا ہمارے سبسٹینٹیا نگرا یا تھیلمک جو برین کے تھیلمک ایریاز ہیں ان میں اگر ڈوپامین ایکسیس ہو جائے گا تو اس کی وجہ بھی یہ جو ہے ریسٹلیس سنڈروم ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ سیکنڈری کازز کی بات کریں ان میں یہ ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اینڈ سٹیج جو ہے یہ رینل ڈیزیزز میں جو ہے یوریمیا کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈائبٹیز ملائٹس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. پیریفرل نیوروپیتھی ہے. کوئی بھی اگر ہم لوگ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہیں یا کوئی الکوہل کیفین وغیرہ کا یوز کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر ہم لوگ بچوں میں اس کی بات کریں تو وہ بچے جن کی مطلب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ 5 سال یا 12 سال تک کی عمر میں, ٹھیک ہے, ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ان کی بونز گروئنگ ہوتی ہے, ان کو کیلشیم اور وٹامن کی ضرورت ہوتی ہے ان کی منرلائزیشن کے لیے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کیلشیم اور وٹامن ڈی جو ہے وہ نہیں مل پا رہا تھا, اسی لیے جو ہے وہ ان کی بونس جو ہے وہ ویک ہوتی ہیں اور پھر ان کو رات کو جو ہے وہ ٹانگوں میں جو ہے وہ بے چینی سی مطلب محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ایڈلٹس میں بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایڈلٹس کا بھی جو ہے ان کا فزیکل ایکٹیویٹی یا اگر زیادہ مطلب دن بھر کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کو سویٹنگ ہوتی ہے, فٹیگ وغیرہ وہ فیل کرتے ہیں. تو سویٹنگ کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی منرلز یا الیکٹرولائٹس ہیں وہ سویٹ کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے وہ لاس ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلوئڈ انٹیک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ ان کو جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. اس لیے ان کو جو ہے یہ فروٹس ویسے اپنے جو ہے یہ منرلس وغیرہ جو ہے وہ پورے کرنے چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ان کی یہ جو پرابلم ہے اس کو وہ مطلب کہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ فیمیلز جو ینگ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں بھی جو کیلشیم وٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ پریگنینسی میں جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ان کو جو ہے وٹامن بی کمپلیکس کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں جو ہے وہ بے چینی رہتی ہے. اس ایج گروپ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وٹامن ڈی یا یہ جو وٹامن B12 سپلیمنٹیشن ہے وہ لینے چاہیے جو ہے اسپیشلی وہ فیمیلز جو بچوں کو جو ہے وہ فیڈ کرتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم لوگ بوڑھوں میں بات کریں جو 50+ 60+ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے شوگر یا وہ بی پی کے جو ہیں وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں موسٹلی کو جو ہے اوسٹوپینیا یا اوسٹوپیروسس کی وہ پرابلمس وغیرہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے پٹھوں میں جو ہے وہ کھنچاؤ رہتا ہے. اس کے بعد اگر جو ہے وہ شوگرس کے پیشنٹس ہیں اگر ہم لوگ ان کو اگر ان کو یہ پرابلم ہے تو اس کو ہم لوگ ڈائبیٹک نیوروپیتھی بھی کہتے ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اعصاب ان کی رگیں وغیرہ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ سن ہو جاتی ہے, ان میں بے چینی سی رہتی ہے, ان کے تلوے جو ہیں میں جلن جو ہے وہ ٹانگوں میں بے چینی سی وہ فیل کرتے ہیں. اس کے بعد بی پی کے پیشنٹس میں بھی یہ بہت ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈائیوریٹکس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ مختلف قسم کی ڈائیوریٹکس کے ان کا کیا ہوتا ہے جب وہ ڈائیوریٹکس لیتے ہیں تو نمکیات کا جو ہے وہ لاس ہو رہتا ہے اور ان کو ریپلیس کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور ان نمکیات کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگ اس کے ٹریٹمنٹ کی بات
کریں تو ٹریٹمنٹ میں کوئی بھی انڈر لائن کاز آ سکتی ہے کہ اگر پیشنٹ کو آئرن ڈیفیشینسی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس ڈیفیشینسی کو پورا کرے، ٹھیک ہے، وہ کیلشیم لے، زیادہ سے زیادہ وٹامن ڈی لے، سپلیمنٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ان کازز کو مطلب کہ ٹریٹ کرے، پھر اس کا جو ہے وہ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم جو ہے وہ کور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اگر جو ڈوپامین جیسے ایکسیس ہو گیا تھیلامک ایریاز برین میں، اس کو وہ ٹریٹ کرے ڈوپامین ایکوگنسٹ لے کے۔ تھینک یو۔ Thank you so much, Dr. Hajra Wan, for joining us, for your precious time you have given us. MashaAllah, great job. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners. And you have explained very well about this important topic.